اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد۔ مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے ایک بلند تر صلوات کی تلاوت فرما صلی علی محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ کے کائنات بخاری صاحب کی والدہ محترمہ کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرمائے، آل محمد کی رحمت کا صدقہ مالک ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے اہل خانہ بالخصوص ان کے بیٹوں کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے، اس خاندان کے جملہ مرحومین اور بالخصوص آپ کے مرحومین کے مولا درجات بلند فرمائے، ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ زیارات مقدسہ سے مشرف فرمائے، علی ولی اللہ پڑھنے والے کو مولا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمن وارث پنجتن قرآن ناطق آیت اللہ حجت اللہ بقیت اللہ لسان اللہ امر اللہ نور اللہ عزت اللہ باب اللہ جنب اللہ حقیقی حجت الاسلام والمسلمین آیت العظمیٰ راہبر معظم ثانی حیدر مثل محمد آقا دو جہاں مالک انس و جاں وارث قرآن روح کل ایمان حجت القائم کو مولا اذن ظہور عطا فرمائے، ظہور امام زمانہ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کی تلاوت صلی علی محمد۔ ایک صلوات کوشش کریں اگر ہو سکے تو اس سے بلند تر تلاوت فرما لیں۔ اس آل ثواب کی مجلس ہے اور میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت وہ پڑھی ہے جس میں خدا لم یزل مقصد تخلیق و جن و انس بیان فرما رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا ہم نے جن اور انس کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ آپ خاموش بھی رہیں تو آپ عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، آپ بولیں تو آپ عبادت کے لیے خلق ہوئے، آپ نماز با جماعت پڑھیں تو آپ عبادت کے لیے خلق ہوئے، آپ نہ پڑھیں تو اب بھی آپ عبادت کے لیے خلق ہوئے۔ آپ شیعہ ہیں چاہے سنی ہیں چاہے وہابی ہیں چاہے دیوبندی ہیں چاہے بریلوی ہیں، کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی فرقہ ہے، چاہے آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے، تخلیق کا فقط ایک مقصد ہے اور وہ مقصد فقط اتنا ہے کہ اس کی عبادت کریں جو عبادت کے لائق ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مہربانی فرمائیے گا ذرا۔
میں آ گئی بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں، 11 بجے کا ٹائم تھا اور مجھے کہا گیا تھا جی آپ نے 12 بجے تک خطاب کرنا ہے، گھڑی آپ کے سامنے ہے۔ 2 بجے تک کام جی جی آپ کی توجہ تو مجلس میں قبلہ ہے نہیں جی، بسم اللہ، مولا آپ کی زندگی کریں جی، اسی سال آپ کربلا جائیں جی، میری دعا ہے آپ کو۔ لیکن اب میری مجبوری ہے کہ میں نے سفر بہت زیادہ کرنا ہے، تو بخاری صاحب کا بھی حکم تھا کہ دور دراز سے احباب آئے ہوئے ہیں، لہذا مختصر اور جامع نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد تخلیق جن و انس فقط اتنا ہے کہ اس کی عبادت کریں جو عبادت کے بولیے گا ذرا، عبادت کے لائق ہے۔ یاد رکھیے گا شیعہ سنی محبان اہل بیت کا اجتماع ہے، میں لاؤڈ سپیکر کا سہارا لے کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہر صاحب ایمان کو بتانا واجب سمجھتا ہوں کہ اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں۔ اللہ لائق عبادت ہے، قبلہ بخاری صاحب سے کہا، محتاج عبادت نہیں۔ کوئی اس کی عبادت کرے وہ پھر بھی اللہ ہے، کوئی اس کی عبادت نہ بھی کرے وہ پھر بھی اللہ ہے۔ اس خدائے لم یزل کو نہ کسی کے قیام کی ضرورت ہے، نہ کسی کے رکوع کی ضرورت ہے۔ میں توحید پڑھ رہا ہوں جو بندے چپ کر کے بیٹھے۔ اس خدائے لم یزل کو نہ کسی کے سجود کی ضرورت ہے، کوئی اسے سجدہ کرے وہ پھر بھی اللہ ہے، کوئی سجدہ نہ کرے وہ پھر بھی اللہ ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے ہمارے سجدوں سے، پر یہ کوئی نہیں بتاتا وہ بے نیاز ہے کیوں۔ اس اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اسے 14 سجدہ کر رہے ہیں۔ حسین کی ماں ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر، سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے حیدری، اس کی عزت کے لیے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اس کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسے 14 سجدہ کر رہے۔ کوئی بولے نہ بولے اس کی مرضی ہے، لیکن جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت دے وہ بندہ تائید کے طور پہ بولے، داد کی صورت میں نہیں۔ خدا کی عزت کے لیے کافی ہے کہ اسے محمد سجدہ کر رہا، خدا کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اسے زہرا سجدہ کرتی، اللہ کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اسے علی سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اسے حسنین سجدہ کرتے، وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس نے پھر بھی ہمیں خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ آپ پریشان تو نہیں ہوگے؟ پھر بھی اس اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، حالانکہ وہ عبادت سے بے نیاز ہے، پھر اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیوں کیا؟ ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے نا، جب وہ ہے ہی بے نیاز۔ پہلے نمبر پہ تو میں اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا کے منبر شبیر پہ کھڑے ہو کے اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس بے نیاز نے ایک بے نیاز گھرانہ تشکیل دیا۔ جسے سمجھ آئے بخاری صاحب اس کا بازو بلند ہونا چاہیے۔ اس بے نیاز نے قبلہ ایک بے نیاز گھرانہ تشکیل دیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ بھی بے نیاز، کئی بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بے نیاز۔ اگلا جملہ نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ وصول وہی کرے جسے عقیدہ اچھا لگتا ہے۔ دوسرا بندہ چپ کر کے دیکھے کہ بندے مجلس شبیر میں بھائی ذوالفقار بولتے کیسے۔ وہ بھی بے نیاز، یہ بھی بے نیاز۔ وہ بے نیاز کہ اسے عبادت کی ضرورت نہیں، یہ بے نیاز
نیاز کہ انہیں کسی کی محبت کی ضرورت نہیں. سلامت رہیں یہ ہاتھ جو عقیدے کی وجہ سے بلند ہو رہے ہیں. حسین کی ماں ان ہاتھوں کو عزتوں سے نوازے. وہ سارے مل کے بولیں گے ہاتھ اٹھا کے حیدری. وہ بے نیاز کہ اسے عبادت کی ضرورت نہیں. یہ گھرانہ بے نیاز کہ انہیں کسی کی محبت و مودت کی ضرورت نہیں. اس کی کوئی عبادت کرے وہ پھر بھی اللہ ہے. کوئی اس گھرانے سے محبت کرے یہ پھر بھی آل محمد. کوئی اس گھر سے محبت نہ بھی کرے یہ پھر بھی آل محمد ہے. وہ بھی بے نیاز. چند بندوں کے چہروں پہ آنے والی رنگت کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں قبلہ یہ جملہ پڑھنے پہ. بالخصوص سادات سے دعا لینے کے لیے میں نے سیال کوٹ یہ جملہ پڑھا کہ اللہ بھی بے نیاز, آل محمد بھی بے نیاز. ایک مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا سلطانی صاحب یہ تو شرک ہو گیا, اللہ اور آل محمد برابر ہو گئے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی مسلمان. میں نے کہا مسلمانوں کے دو گروہ ہیں, مومن ہیں کہ منافق؟ زبان سے بولنے کی کوشش کیجیے. حیدری. مولوی صاحب نے آگے سے مسکرا کے کہا جی مومن. میں نے کہا یہ تو شرک ہو گیا. پریشان نہیں ہونا جی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کا فتویٰ لگا کے ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. معذرت کے ساتھ اتنے ہم نے لوگوں کو, کافروں کو مسلمان نہیں کیا جتنا مسلمانوں نے مسلمانوں کو کافر بنا دیا. جس کی کوئی دکان نہیں چلتی وہ مسجد کا سپیکر کھول کے کہہ دیتا وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر. کفر و شرک کی مہر تو بندے جیب میں لیے پھرتے. جہاں دل جس کا چاہتا ہے وہیں پہ فتویٰ لگایا کہتا ہے وہ بھی کافر ہو گیا, وہ بھی کافر ہو گیا. کیونکہ یہ مہر اب اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب لوگ مسلمانوں کو کافر کہنا شروع ہو گئے. یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہ سازش ہے یہود و نصارہ کی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ. یہ ایک دوسرے کا گریبان تھامے ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہ کرے. انشاءاللہ یہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو جائے گی. میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے کہا میں مومن ہوں, بقول آپ کے اللہ بھی بے نیاز, آل محمد بھی بے نیاز, تو یہ ہو گیا شرک. تو کیا یہ شرک نہیں اللہ بھی مومن؟ زبان بولنے کے لیے ہوتی ہے جو بندے چپ کر کے بیٹھے. اللہ بھی مومن, آپ بھی مومن, یہ تو برابری ہوگی. مولانا پریشان ہو کے کہتے نہیں یہ شرک نہیں ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی اللہ حقیقی مومن ہے, میں اس کی اطاعت سے مومن ہوں. یہ بات ہر بندے کے لیے نہیں ہے قبلہ. اللہ حقیقی مومن ہے, میں اس کی اطاعت سے مومن. میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں حقیقت میں وہ بے نیاز. یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو اپنے مذہب کی حمایت میں اٹھے. تھوڑی سی آواز کھلی. حقیقت میں وہ بے نیاز, اس کی اطاعت سے 14 بے نیاز. وہ بے نیاز کہ اسے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اسے 14 سجدہ کر رہے ہیں. 14 بے نیاز کہ انہیں کسی کی محبت کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کر رہا. حسین کی ماں ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر. تھوڑی سی آواز کھول دیں. بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلام. مل کے حیدری. بسم اللہ. زندگی ہو بیٹا آپ کی. حیدری یا علی. مل کے اللہ صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرج. جی بسم اللہ. مولا آپ کی زندگی کرے سرکار. یاد رکھیے گا کہ شیعہ سنی محبان اہل بیت آل محمد کو کسی کی محبت اور مودت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. کسی بندے کو اگر یہ ذہن میں خیال ہو کہ شاید میں آل محمد سے محبت کروں گا تو ان کے مرتبہ اور مقام میں اضافہ ہوگا، وہ نکال دے اپنے ذہن سے یہ بات. کوئی ان کو مانے یہ پھر بھی آل محمد ہے، کوئی ان کو بخاری صاحب نہ بھی مانے یہ پھر بھی آل محمد ہے. کوئی علی کی ولایت کا اقرار کرے علی پھر بھی علی ہے. یہ بندوں کے عقیدے نکھر کے چہروں پہ آنے لگے ہیں جی. کوئی علی کی ولایت کا اقرار نہ بھی کرے علی پھر بھی علی ہے. علی بندوں کا محتاج نہیں، بندے علی کے محتاج. ساری دنیا یزید کی حمایتی بن جائے مقام حسین میں فرق نہیں آتا. ساری دنیا سڑک پہ حسین کا ماتم شروع کر دے، عزت حسین میں اضافہ نہیں ہوتا. ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھنی شروع ہو جائے، مقام ولایت علی میں اضافہ نہیں. ساری دنیا ولایت علی کو چھوڑ دے، مقام علی میں کوئی کمی نہیں. شہید ولایت استاد مکرم سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کے گول وہ الفاظ جو آج بھی کائنات میں گونج رہے ہیں، یاد آگے پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں. استاد مکرم فرمایا کرتے تھے علی اللہ کا وہ بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے وہ پھر بھی علی ہے. زبان سے بولے جس کا عقیدہ اجازت ہے. کوئی نہ مانے وہ پھر بھی علی ہے. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہ دے. زبان سے بولے عقیدہ والے بندے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے کیونکہ اللہ لائی کے عبادت ہے، آل محمد لائی کے مودت ہے. پریشان تو نہیں ہوگے؟ اچھا لطف کی بات یہ ہے شیعہ سنی محبان اہل بیت، یہ بات بھی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی. خاص کر کے جو نمازی چہرے ہیں ان سے میں دعا کی اپیل کروں گا ان لفظوں پہ، کیونکہ یہ بات ان کے لیے. وہ لائی کے عبادت ہے، یہ لائی کے مودت ہے. اچھا وہ محتاج عبادت نہیں، یہ محتاج مودت نہیں. لیکن قرآن پڑھ کے دیکھو اس نے اپنی عبادت بھی واجب قرار دی. جس کو سمجھ آئے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے. اس خدا نے اپنی عبادت بھی واجب قرار دی اور ان کی مودت بھی واجب. جی 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 اس بات کا شیعوں کے بچے بچے کو پتا ہے، لیکن جو غیر شیعہ احباب میری آواز سن رہے ہیں ان تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اہل بیت کی محبت اور مودت مستحب نہیں. دیکھو مستحب وہ عمل کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. واجب وہ عمل ہے کہ لازمن کرو، نہ کیا تو گناہ ہے، انکار کرو گے تو کفر ہے. واجب کا نہ کرنا گناہ ہے. یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا. خاص کر کے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، واجب کا نہ کرنا گناہ ہے، واجب کا انکار کرنا
علیحدہ کیٹیگری ہے. دیکھیں نماز واجب ہے، بندہ خود نہیں پڑھ سکا. پریشان تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ نماز واجب ہے، خود نہیں پڑھ سکا، دنیا سے چلا گیا. اب جو اس بندے کا بڑا بیٹا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نماز یا خود پڑھے یا پیسے دے کے پڑھوائے، جیسے بھی پڑھوائے وہ اپنے باپ کے واجبات ادا کرے. میں یہ فقہ جعفریہ کا مسئلہ پیش کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو جو بندے چوپ پہ. ہر بندے پہ بھی یہ واجب نہیں، یہ اس کے لیے واجب ہے جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا. جس کو علی کی ولایت کی معرفت نہیں وہ پڑھے نہ پڑھے کوئی بات نہیں، ایک برابر ہے جی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن جو اثنا عشری شیعہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتا ہے، اس کے بڑے بیٹے پہ واجب ہے وہ اپنے باپ کی واجب نماز قضائے عمری کے طور پر اس کو ادا کروائے. ایک ہے وہ واجب جس کو نہ کرنا گناہ ہے، لیکن واجب کا انکار کرنا گناہ نہیں، کفر ہے. ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے نماز کا انکار کرنا. جو بندہ نماز کا انکار کرے اب وہ مسلمان نہیں. ہر مسلک کے نزدیک وہ کافر ہو چکا ہے کیونکہ اس نے نماز کا انکار کیا. اسی طرح اہل بیت کی مودت ہر کسی پر واجب ہے. لیکن شیعہ سنی محبان اہل بیت اس واجب میں اور اس واجب میں قبلہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اس واجب کی قضا ہے. پتہ نہیں بات کی کس کا سمجھ آئی کس کا نہیں آئی. اس واجب کی قضا ہے، اس واجب کی قضا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مد مقابل اس کے متبادل قضا کا آپشن تھا، لیکن مودت کے معاملے میں اللہ نے دوسرا آپشن نہیں رکھا. یہ خود ہی ادا کرنی ہے، اس کی قضا ہے، اس کی قضا نہیں. دیواروں پہ بندوں کو کافر لکھنا آسان ہے، قرآن سے کسی کو کافر ثابت کرنا مشکل ہے. نماز کا انکار کرنے والا کافر، آل محمد کی مودت کا انکار کرنے والا صرف کافر نہیں بڑا کافر ہے. صرف کافر نہیں. حیدری اور اللہ اپنی عبادت بھی ان کی مودت کے بغیر قبول نہیں کرتا. اس ملک سے لڑائی ختم ہوتی ہے اگر کوئی بندہ کروانا چاہے تو. میں سچ کہہ رہا ہوں، ہر مسلک کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آل محمد کی محبت اور مودت کے بغیر عبادت قبول نہیں. جو شیعہ نوجوان بیٹھے ہو تمہارا چپ کرنا بنتا تھا. تمہیں شاید پتہ نہیں نا کہ اہل سنت کے علماء کا فتویٰ موجود ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے علماء کا فتویٰ موجود ہے، فتویٰ کہ اگر اس گھر سے محبت اور مودت نہیں تو پڑھے جانے والی عبادت نماز نہیں، ٹکریں. رکھے جانے والا روزہ نہیں، بھوک ہڑتال ہے. دیے جانے والی زکوٰۃ نہیں، ٹیکس ہے. کیے جانے والا حج نہیں، سیر و تفریح ہے. عبادت اپنے مقام پر تب پہنچتی ہے جب عبادت میں ولائے آل محمد ہو. نماز چاہے بندہ یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھے
چائے یہاں، چائے یہاں، چائے ایسے. پریشان ہو گئے؟ نہیں لگ رہا ہے جیسے کچھ بندے پریشان ہو گئے. بھائی میں آیا ہوں لاہور سے، ہمارے علاقے میں تو یہ 4 سٹائل ہیں، 1 2 3 4 طریقے. یہاں کوئی 5واں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. اور میں منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں نہ یہاں ہاتھ باندھنے والا کافر ہے، نہ یہاں ہاتھ باندھنے والا کافر ہے، نہ یہاں ہاتھ باندھنے والا کافر. ہم تو کھول کے پڑھتے ہیں نا جی. ہماری نظر میں نہ یہاں باندھنے والا کافر، وہ بھی مسلمان ہے جو یہاں باندھتا ہے، جو یہاں باندھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو یہاں باندھتا ہے لڑائی مکاؤ بولو میرے نال، وہ بھی مسلمان. بھائی آپ خود انصاف کرو، جب یہ تینوں والا کافر نہیں تو چوتھے والا کافر کیسے؟ جسے سمجھ لگے حیدری. آپ جیے جی سلامت رہے. حیدری جی بسم اللہ. قبلہ فرما رہے ہیں یہ اعلان دوبارہ کیجئے، جب شیعوں کے نزدیک تینوں والا کافر نہیں تو چوتھے والا کافر کیسے ہو گیا؟ بھئی ہم تو انصاف کے طلبگار ہیں، ہم تو آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں نا. جب یہ والے کافر نہیں ہیں، یہ تینوں سٹائل رکھنے والے کافر نہیں ہیں ہماری نظر میں، مسلمان ہیں. چاہے یہاں باندھے، چاہے یہاں باندھے، چاہے یہاں باندھے، اس میں لڑائی والی بات ہی کوئی نہیں، اس میں جھگڑے والی بات. بھائی اپنی اپنی معرفت ہے. جس نے نماز امام اعظم ابو حنیفہ سے لی یا کسی اور امام سے لی، وہ یہاں ہاتھ باندھے گا، یہاں باندھے گا یا یہاں باندھے گا. جس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لی، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، وہ ہاتھ کھول کے پڑے گا. یہ تو قبلہ لڑائی ہے ہی نہیں. چاہے یہاں باندھے، چاہے یہاں، چاہے یہاں، قبول تب ہونی ہے. جب اس نماز میں ولائے آل محمد، مودت فی القربہ شامل ہو. عبادت کا مقصد ہی معرفت آل محمد ہے. میں یقین کیجئے پورے عشرے کی مجالس ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوں. عبادت ہے کیا؟ عبادت لفظ ہے. لفظ بنتے ہیں حروف سے. حروف پہ غور کرو کہ عبادت میں حرف کتنے. عبادت آئین ایک، بے دو، الف 3، دال 4. میرے سلام کے قابل ہیں بھائی ذوالفقار وہ بندے جو جملہ سمجھ کے بولے. جتنے میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو دل کی تختی پہ یہ لفظ لکھ لینا. عبادت میں حرف ہیں 5. آپ شاعر ہیں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے کہ حروف کے مجموعے کو الفاظ کہتے، الفاظ کے مجموعے کو بات کہتے، باتوں کے مجموعے کو کلام کہتے. عبادت ہے 5 حرفوں کا مجموعہ. اس عبادت میں ایک بے ہے. وہ بے ہے آئین کے بعد الف سے پہلے. ذہنوں کی تختیوں پہ عبادت لکھو. عبادت 3 نقطے ہیں، ایک نیچے ہے 2 اوپر ہے. ایک اے آئین ہے، ایک بے ہے، ایک الف ہے، ایک دال ہے، ایک تے. بچے یہ لفظ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا، کبھی کام آئیں گے آپ کے دوران گفتگو. جتنے نوجوان بیٹھے ہو، اس عبادت میں ایک بے ہے. عبادت لکھو. عبادت بے کا نقطہ ہٹا دو، بن جائے گا عادت.
نکتہ ہو تو بنتا ہے عبادت. کبھی کسی عالم سے جا کے پوچھنا کہ یہ بے کا نکتہ ہے کون. زبان سے وہ بولے جس کا عقیدہ اسے اجازت دیتا ہوں. بے کا نکتہ ہے میرا مولا علی. پتہ چلا علی ہو تو عبادت ہے, علی نہ ہو تو عادت ہے. سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے بولو گے حیدری. اللہ نے اپنی عبادت اس لیے واجب قرار دی کہ دنیا کو اس گھر کی معرفت ملے, اور ان کی مودت اس لیے واجب قرار دی کہ دنیا ان کے ذریعے سے مجھے پہچانے, ان کے ذریعے سے, کیونکہ اللہ کی پہچان کرائی ہی آل محمد نے. معذرت کے ساتھ جنہوں نے اللہ کا تعارف آل محمد کا دروازہ چھوڑ کے غیروں سے لیا, اب یہ بات بھی ہر بندے کے لیے نہیں ہے, کم از کم 1 لاکھ بندہ ہونا چاہیے تھا اس جملے کے لیے, اور وہ 1 لاکھ بندہ بھی کم از کم وہ ہونا چاہیے تھا جو 8-8 9-9 سال مدرسے پڑھے ہوں. پھر میں دیکھتا ہوں میرے جملے کی قیمت کیسے ادا نہیں کرتے. جنہوں نے آل محمد کا دروازہ چھوڑ کے غیروں سے اللہ کا تعارف لیا, وہ اس انتظار میں ہیں کہ بروز معاشر اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. دیکھو جی, توحید تعارف ہے اللہ کا, اور اللہ کا تعارف آل محمد کے علاوہ کرا کوئی نہیں سکتا. پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ, کلندر لاہوری مفکر پاکستان, مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے. ایک نمازی نے بخاری صاحب بازو پکڑ کے کہا اقبال بتا توحید کہاں سے ملے گی. اقبال نے مسکرا کے کہا مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ, توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے. جسے سمجھ آئے ہاتھ بلند کر کے حیدری. امام حسین آپ کو سلامت, جناب سیدہ آباد رکھیں. اللہ نے اپنی عبادت اس لیے واجب کی کہ لوگوں کو اس گھر کی معرفت حاصل, اور اس گھر کی معرفت اس لیے کروائی کہ دنیا مجھے ان کے ذریعے سے پہچانے. چونکہ اس نے ہمیں خلق کیا تھا اپنی عبادت کے لیے, تو اس اللہ نے یہ کرم کر دیا کہ ان کی محبت کو اللہ نے عبادت قرار دی. کہا ان کی محبت دل میں رکھ کے چلو گے تو عبادت ہوگی, سو جاؤ گے تو عبادت ہوگی. اگر اس گھر کی محبت نہیں ہے, مودت نہیں ہے, تو زندگی کا فائدہ کوئی نہیں. میں شعر و شاعری کرتا نہیں ہوں معذرت کے ساتھ, بالخصوص آپ سے معافی مانگتا ہوں. شاعر مجھے اچھے لگتے ہیں, شاعری سنتا ہوں, اور کوئی شاعر اگر پڑھے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ شاعر کیا پڑھ رہا ہے. قبلہ نے چونکہ مجھ سے پہلے بہت اچھا کلام پڑھا ہے, میرا دل بن گیا ہے کہ میں انہی کو سرکار محسن نقوی کے 4 مصرے سنا, اور ان مصروں میں میری ساری تقریر ہے جی, پوری تقریر جو میں نے کی ہے. سرکار محسن فرماتے ہیں میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. میری ساری گفتگو اگلے 2 مصروں میں بند ہے. محسن نقوی فرماتے ہیں نبی کے در کے گدار رئیس ہے محسن, سوال نہیں کرتے کسی کمینے سے. میری ساری تقریر اگلے جملے میں بند ہے. محسن نقوی کہتے ہیں نبی کی آل کی الفت نہیں تو مر جاؤ,
تمہارا مر جانا بہتر ہے ایسے جینے سے۔ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ مقصد تخلیق ہے عبادت، اور مقصد عبادت ہے اس گھر کی معرفت۔ وہ بندہ مر کے کامیاب ہے جس بندے کو اس گھر کی معرفت ہے، اور وہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ناکام ہے جسے یہ ہی نہیں پتا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے، سیدہ کا مقام کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ عبادت کرنے والے اس گھر کی مودت رکھ کے عبادت کرتے، نماز پڑھ کے نماز نہ لوٹتے۔ قرآن پڑھ کے وارثان قرآن کو قتل نہ کرتے۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت۔ معاشرے میں دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان جو مذہب و مسلک سے ہٹ کے فقط آل محمد سے پیار کرتے، جن کی زندگی کا نقطہ نظر ہی فقط محمد و آل محمد ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ میں ان سے اپیل کروں گا کہ قطعی طور پہ ایسے مسلمان نہ بنو کہ تمہارا شمار ان مسلمانوں میں ہو جو قرآن پڑھ کے قرآن کی آیتوں کو ستاتے رہے۔ وہ بھی مسلمان تھے نا جی، وہ بھی مسلمان تھے۔ قرآن لاؤ میں سر پہ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں، کسی بندے کو اگر یقین نہ آئے تو میں اپنے ہر لفظ کا ضامن ہوں، قیامت کی صبح تک نہیں، پول صراط کی اگلی سائٹ تک۔ مقصد صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آل محمد کا دروازہ نہ چھوڑنا، کسی کی دل آزاری نہیں۔ وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے زہرا کے دروازے کو آگ لگائی، وہ بھی مسلمان تھے۔ ایک ماں کے اصال ثواب کے لیے آپ یہاں کٹھے ہیں، ایک سیداتی اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے آپ یہاں کٹھے ہیں۔ بیٹا 100 سال کا بھی ہو جائے نا، وہ اپنی ماں کو نہیں بھولتا۔ حسنین فرماتے ہیں ہمیں نہیں بھولتا وہ وقت جب مدینے کی گلیوں میں میری ماں رو رو کے کہتی تھی حیدر کو نہ مارو۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے جو بندے رو پڑے۔ کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول کی غربت پہ ہائے کہتا۔ بچہ جتنا بھی امیر ہو جائے جی، میں لاکھ بار کہتا ہوں، بچہ جتنا بھی امیر ہو جائے جی، 100 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے نا، اسے اپنی ماں نہیں بھولتی۔ اچھا، ماں کے ساتھ بیتا ہوا وقت اسے ہر لمحہ یاد آتا ہے کہ میری ماں نے مجھے پالا کیسے تھا، میری ماں گزارا کیسے کرتی تھی، میری ماں مجھے کپڑے کیسے پہناتی تھی، میری ماں مجھے کھانا کیسے کھلاتی تھی۔ یعنی دنیا میں انسان جس ایج میں چلا جائے، ماں کے ساتھ منسوب واقعات نہیں بھولتے۔ حسنین کو آج تک نہیں بھولا وہ وقت جب محمد کی بیٹی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی شور نہ کرو میری زینب ڈر گئی ہے۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے ماتم کر کے ہائے کہہ رہے۔ کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول کی غربت پہ ہائے کہتا ہے۔ وہ بھی مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، نماز کے نمازی تھے، کعبے کے حاجی تھے، پر انہوں نے بطول پہ ظلم کیا۔ اچھا، وہ بھی بچے مسلمان تھا جس نے مسجد کوفہ میں عید سے چند دن پہلے علی کی بیٹیوں کو یتیم کیا۔ ہندو تھا وہ؟ بولو بچے، تو بتا، مولا علی کا قاتل ہندو تھا؟ بولو بیٹا، عیسائی تھا؟ مسلمان تھا۔ وہ بھی مسلمان تھے قبلہ، جنہوں نے مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے حسن کے جنازے میں تیر مارے تھے۔
ایسا مسلمان نہ بننا. اور وہ بھی مسلمان تھے جو 9 لاکھ اکٹھے ہو کے کربلا میں آئے تھے سکینہ کے بابا کو قتل کرنے کے لیے. خدا رونے والوں کو سلامت رکھے جو بندے وین کر کے رو رہے ہو. علامہ اقبال کی روح تڑپی. کلندر لاہوری مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال نے قلم اٹھایا, رو کے اس نے مصرع لکھا. اقبال کہتا ہے عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. ہائے اوئی آکسی جنہوں سمجھ آسی, ہائے اوئی آکسی جنہوں دل وچ شبیر دا غم ہو سی. اقبال کہتا ہے عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. ماتم 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 جو شیعہ بیٹھے ہو ہائے لازمی کہنا. قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. وہ بھی مسلمان تھے, وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم علی سے بدلہ ضرور لیں گے. علی سے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں نے بطول کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا بطول کی بیٹیوں کو مارا. میرا دل کام رہا یہ جملہ پڑھتے ہوئے, مجھ میں ہمت نہیں تھی, میں روک روک کے پڑھ رہا ہوں یہ لفظ مولا تیرا ماتم قبول کرے. کتنا مارا ہے مسلمانوں نے. کلمہ پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, کعبے کے حاجی, نام نہاد مسلمان, آل محمد کی مودت کے بغیر عبادتیں کرنے والے, انہوں نے علی سے دشمنی کس بات کی پالی تھی؟ دشمنی اس بات کی تھی کہ علی نے کسی کا باپ مارا تھا, کسی کا بھائی, کسی کا بہنوئی, کسی کا بیٹا, اور مارے تھے اسلام کی دشمنی میں. ان کے دلوں میں کینہ بھرتا گیا بھرتا گیا بھرتا گیا. یہ کسی ماہر نفسیات سے پوچھئے گا. عرب کے لوگ زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے کینہ پرور ہوتے, بدلہ ضرور لیتے. ان کے دلوں میں علی کے خلاف بغض بھرتا گیا, بدلہ لینے کی طاقت بڑھتی گئی. رسول کی آنکھیں بند ہوئی, انہوں نے علی سے بدلہ لینے کے لیے زہرا کے گھر کو آگ لگا دی. انہوں نے علی کو قتل کیا, انہوں نے حسن کو زہر دیا, انہوں نے حسین کا قتل کیا. کمینے سے کمینہ دشمن ہونا. اٹک کے غیور شیعہ سنی بھائیوں, میں پورے ملک میں جاتا ہوں, ملک سے باہر بھی جاتا ہوں, تم بھی اس بات کو جانتے ہو جو بات میں کہنے لگا ہوں. کمینے سے کمینہ دشمن ہو, کمینے سے کمینہ, گھٹیا سے گھٹیا, وہ بدلہ لیتا ہے, بیٹوں کو مارتا ہے. بیٹوں سے بدلہ لیتا ہے, بیٹیوں سے نہیں لیتا. کتنے کمینے تھے وہ لوگ جنہوں نے علی سے بدلہ لینے کے لیے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا. ماتم کر کے ہائے کہو جو شیعہ بیٹھے ہو, جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا. 12 محرم کو علی کی بیٹی کا قافلہ جیسے ہی بازار کوفہ میں پہنچا, اللہ کرے میں پڑھ لوں آپ سمجھ لو, مسجد کوفہ کے مؤذن نے چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا, حضرات جس نے علی سے بدلہ لینا ہو, ماتم 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 جو شیعہ بیٹھے ہو, وہ اپنی چھت پہ آ جائے. علی کی بیٹی بازار میں آ گئی ہے. مسلمانوں نے ثواب سمجھ کے علی کی بیٹی کو پتھر مارے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ کل شریف کی تلاوت فرما لیجئے مرحومہ کی بلندی درجات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وآل محمد وعجل فرج آل الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مالک جو کلام پاک کی تلاوت ہوئی، قرآن خوانی کی مجلس اعضاء، نعت خوانی ہوئی، درود و سلام پڑھا، آل محمد پہ صلوات پڑھی، مولا تمام عبادات کا ثواب تیری بارگاہ میں، تیرے پیارے نبی کی بارگاہ میں، پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ مالک بالخصوص تمام کلمات طیبہ کا ثواب، بالخصوص نظر نیاز کا ثواب، قرآن خوانی کا ثواب جو تو نے ہمیں عطا کیا، مالک وہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اس تمام کلمات کا ثواب، قرآن خوانی کا ثواب، مجلس اعضاء کا ثواب، مالک اس کی جانے والی عبادت کا ثواب، گریہ کا ثواب، رونے کا ثواب، مالک بالخصوص آل محمد کے ذکر کا بے حساب حساب جو ہمیں دیا ہے، مالک تو نے وہ تمام ثواب بخاری صاحب کی والدہ محترمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، مولا ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، ان کے درجات بلند فرما۔ مرحومہ کے مالک صغیرہ کبیرہ سرن علانین تمام گناہ معاف فرما، زندگی کے اندر مالک تمام خطاؤں کو معاف فرما، بتقاضۂ بشریت جو غلطی کوتاہی ہوگی وہ مولا معاف فرما۔ بالخصوص ہاتھ اٹھا کے یہ سارے مومن دعا مانگ رہے، مالک مرحومہ کی قبر کو حد نگاہ تک کش عطا فرما، مرحومہ کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شفاعت سے مالک ان کو دین و دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرما، ان کی قبر پہ مالک اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ بالخصوص مالک شفاعت آل محمد نصیب فرما، بالخصوص اپنے امام کی زیارت اور اپنے امام کی معرفت عطا فرما۔ بالخصوص مالک تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں، جتنے احباب یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں مالک ہم انہیں بھی یاد کر کے کہتے ہیں، مالک ان کی قبروں پہ بھی رحمت نازل فرما۔ بالخصوص مالک تجھے آل محمد کی رحم و کرم کا واسطہ بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ قبلہ کی والدہ بیمار ہیں، مولا جناب سیدہ کا صدقہ صحت کلی عطا فرما۔ بالخصوص مالک تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، کربلا محلہ کی زیارت سے مشرف فرما، نوجوان بچوں کو مالک دین و دنیا کے اندر کامیابی عطا فرما، جو ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے امتحان دے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مالک انہیں کامیابی عطا فرما، مالک پاک فوج کو کامیابی عطا فرما، ضرب عضب کو کامیابی عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پاکستان کی فوج کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تو دعا مانگتے ہیں، مالک ہمارے ملک پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یہاں پہ فرقہ واریت پھیلانے والوں کو مولا نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے بارے میں امام کو اذن ظہور عطا فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ساعة من اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقت عن وتمتعو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل